آج کا فیم ایک چٹکی میں آتا ہے تو ایک چٹکی میں چلا بھی جاتا ہے۔ اس لڑکی کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ ہندوستان کے سب سے مشہور ترین میگزین ووگ میں، جس میں صرف اور صرف وہاں کے مشہور ہستیاں، مشہور فلم سٹارز کی فوٹو آتی ہے، فرنٹ پیج کی زینت بنی رودا عاطف۔ 17 سال کی عمر میں اس نے لاکھوں اور کروڑوں کمایا اور اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے چلی۔ ایک زمانہ تھا جب کسی انسان کو شہرت حاصل کرنے کے لیے یا اپنے چہرے کو ایک پبلک فگر بنانے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا تھا، پھر کہیں جا کے اس کی شخصیت یا اس کے نام کے ساتھ ہیرو یا ہیروئن یا ماڈل کا ٹیگ لگتا تھا۔ لیکن آج چونکہ سوشل میڈیا کا وقت ہے، صرف ایک کلک انسان کو زمین سے اونچائیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ایسا ہی ایک کلک آیا سکرین پر نظر آنے والی اس نیلی آنکھیں پرکشش چہرہ، جی ہاں، رودا عاطف کا۔ اچانک کھینچے جانے والی اس تصویر کو بے انتہا محبت اور پیار ملا سوشل میڈیا پر۔ جب اتنی محبت اور اتنا پیار ملا، بڑی بڑی کمپنیوں اور بڑی بڑی ایجنسیوں نے اس 17 سالہ لڑکی سے رابطہ کیا اور اس سے ماڈلنگ کروائی۔ اس کے علاوہ اور بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ہندوستان کے سب سے مشہور ترین میگزین ووگ میں، جس میں صرف اور صرف وہاں کے مشہور ہستیاں، مشہور فلم سٹارز کی فوٹو آتی ہے، وہاں پہ اس کے فرنٹ پیج کی زینت بنی رودا عاطف۔ جی ہاں، یہ وہ رودا عاطف ہے جو کہ صرف 17 سالہ تھی۔ 17 سال کی عمر میں اس نے لاکھوں اور کروڑوں کمایا اور اپنے ماں باپ کے خواب پورے کرنے چلی۔ لیکن اس کا اپنا خواب ماڈلنگ نہیں تھا، یہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ایک ایسی ڈاکٹر جو کہ اس کے بہت دیر سے اس کے مائنڈ میں تھی۔ اس نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ میڈیکل میں داخلہ لیا، کیونکہ یہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ جب اس نے میڈیکل میں داخلہ لیا تو یہ ہاسٹل میں تھی۔ اس کی ایک بہت قریبی سہیلی جس کا نام سیرا تھا، وہ اس کے ساتھ ہی ہمیشہ پائی جاتی تھی۔ ایک دن کیا دیکھا جاتا ہے، ایک دن کیا سنا جاتا ہے کہ سیرا ہاسٹل میں جاتی ہے اور دروازے سے دیکھتی ہے کہ رودا عاطف پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، مطلب خودکشی۔ رودا عاطف پنکھے کے ساتھ لٹکی ہے، سیرا دروازہ کھولتی ہے، اس کو اتارتی ہے، پولیس آتی ہے، انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رودا عاطف نے خودکشی کر لی۔ اب خودکشی کی وجہ کیا تھی، یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ جب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کرتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے، یہ حقائق سامنے آتے ہیں رودا عاطف کے موبائل کے ذریعے کہ اس کے کسی افیئر کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے۔ کسی لڑکے سے محبت کرتی تھی اور پھر اس کی لڑائی کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن اس کے والد اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے انویسٹیگیشن ٹیم بلائی۔ جب انہوں نے رودا عاطف کی باڈی کا پوسٹ مارٹم کروایا تو اس سے پتہ چلا کہ رودا عاطف کے مرنے کے بعد اس کے موبائل کے کچھ منٹ بعد اس کے موبائل سے وہ میسیجز سینڈ کیے گئے ہیں۔ اب رودا عاطف مرنے کے بعد تو وہ میسیجز سینڈ کر نہیں سکتی، اس لیے یہ کیس کسی اور طرف ہی نکل گیا۔ رودا عاطف کے والد نے دوبارہ پولیس سے رابطہ کیا اور یہ تمام ثبوت دکھائے، لیکن پولیس نے کہا کہ آپ کی بیٹی نشے میں تھی جس کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے۔ لیکن مزید تحقیقات کے بعد یہ چیز سامنے آئی کہ رودا عاطف اپنی کسی اور سہیلی، قریبی سہیلی سے بات کرتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ جو اس کی بیسٹ فرینڈ ہے سیرا، جب وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پیتی ہے تو اس کے تھوڑی دیر بعد ہی رودا عاطف کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رودا عاطف کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اس کو نشہ آور چیزیں دے رہی ہے، لیکن وہاں کی پولیس نے اس چیز کو ریجیکٹ کر دیا۔ رودا عاطف کے والد نے انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ٹیم اس کیس میں شامل کی، جو کہ انہوں نے آسٹریلیا سے بلائی۔ جب وہ ٹیم آسٹریلیا سے بنگلہ دیش پہنچی تو بنگلہ دیش آتے ہی ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیے گئے۔ رودا عاطف کے والد نے بہت واویلا مچایا، بہت شور مچایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جبکہ اس میں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے انٹرنیشنل لیول سے لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن بنگلہ دیش کی پولیس نے ایک نہ سنی۔ یہاں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس کیس کی مزید تحقیقات نہیں کرنا چاہتی۔ ایک 17 سالہ لڑکی اپنے خواب، اپنی خواہشات پوری کرنے چلی، جو کہ موت کی گھاٹ اتر گئی۔ اگر آج کا فیم ایک چٹکی میں آتا ہے تو ایک چٹکی میں چلا بھی جاتا ہے۔ اس لڑکی کو کیوں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا؟ یہ لڑکی کیوں انویسٹیگیشن اس کے کیس کی مزید نہیں کی گئی؟ یہ آج بھی سوال ہے۔ اس کی موت آج بھی ایک سوالیہ نشان بن کر اس ملک میں ہے۔ نہ وہاں کی پولیس نے، نہ وہاں کی گورنمنٹ نے، کسی نے بھی اس کیس کی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔
آپ نے اس تمام ویڈیو کو دیکھا اور سنا، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔